الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا، پھر سب کچھ اللہ کے موجود کرنے سے موجود ہوا اور اس کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ وہ سب چیز جو اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی مخلوق کہلاتی ہے، اور تمام مخلوق اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس آیت شریفہ کا یہ مطلب ہوا۔ اب آپ آگے سمجھیے، مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے۔ اپنا موبائل ہے جیب میں رکھے یا وہ اس کو زمین کے پٹک کے توڑ دے، وہ کسی کو دے دے، آگ میں جلا دے، اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ غرض جو بھی چیز انسان کی ملکیت میں ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے تمام مخلوق، تو وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو چاہے تصرف کرے۔ یہ بات میں نے ذرا کھول سی کے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ غور کرنے لگیں تو آپ بہت کچھ خود ہی سمجھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے انسان بنا دے اور جس کو چاہے جانور بنا دے، اور جانوروں میں سے جون سا چاہے جانور بنا دے۔ پھر اللہ نے انسان بنایا تو اس کو اختیار ہے کہ اس کی ملکیت ہے، کسی کو لمبا بنا دے، کسی کو ناٹا بنا دے، کسی کو گورا بنا دے، کسی کو کالا بنا دے۔ اس کو اختیار ہے کسی کو اعلیٰ درجے کی عقل و سمجھ عطا فرما دے، کسی کو ادنا درجے کی سمجھ عطا کرے۔ اس کو اختیار ہے جب تک چاہے وہ اس کو زندہ رکھے، جب چاہے وہ اس کو موت دے دے۔ اس کو اختیار ہے جس حکم کا چاہے وہ اس کو پابند بناوے۔ یہ پہلے تو غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اب غلام تو ہوتے نہیں، بہرحال نوکر تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ کو اختیار ہے، جب آپ کی دکان پہ ایک نوکر ہے تو آپ کو اختیار ہے، بھائی یہ سامان اٹھا دے، یہ سامان رکھ دے، یہ سامان وہاں پہنچا دے، یہ سامان وہاں سے لیا، یہ وہاں، بس غرض آپ جو حکم دیں گے وہ اس کا کرنا۔ اگر وہ نوکر نہیں رہنا چاہتا ہے تو اسے حکم ماننا پڑے گا، اور نوکر نہیں رہنا چاہتا ہے تو نہ مانے۔
لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں، یہاں تو چونکہ اللہ کا پیدا کیا ہوا اللہ کی ملکیت ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان کی ملکیت میں سے اس کی قدرت میں سے نکل کے کہیں جانا چاہے تو چلا جاوے، چونکہ ہے ہی نہیں اور کہیں ایسا ٹھکانہ۔ تو وہ جو حکم دے اس کو اختیار ہے، چونکہ سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہاں، اسی طرح دوستو ایک چیز جو ہمارے دلوں میں بہت کھٹکتی ہے، اور غیر تو اس کا پتہ نہیں کیا بات کا بتکڑا بناتے ہیں، جہاں اور چیز اللہ کی ملکیت ہے اسی طریقے سے رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وہ جس کو چاہے زیادہ دے دے اور جس کو چاہے کم دے دے، اور جس کو چاہے محنت مشقت سے دے اور جس کو چاہے محنت مشقت کے بغیر دے دے اور جس کو چاہے محنت مشقت کے باوجود نہ دے، چونکہ مخلوق اللہ کی ملکیت ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے اور ساری دنیا کا دستور یہی ہے کہ مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جو چاہے عمل کرے۔ تو اس بات کو اگر ہم سوچ لیا کریں تو ہمیں بہت بہت مدد ملے گی، بہت موقع پر مدد ملے گی۔ اسی میں سے خاص بات جو ابھی میں نے روزی سے متعلق بتائی ہے، ہاں تو دیکھو دوستو اس بات کو خوب سمجھیے گا آپ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی ہمیں مکلف بنایا ہے کہ آپ اسباب اختیار کرو۔ آپ کو تندرستی چاہے تو تندرستی کے اسباب اختیار کرو، آپ کو اولاد چاہے تو اولاد کے اسباب اختیار کرو، آپ کو روزی چاہے تو روزی کے اسباب اختیار کرو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا مکلف بنایا ہے۔ تو اب ہے یہ کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اختیار اللہ کا ہے، وہ دے یا نہ دے، دوائی کھانے کے باوجود بھی تندرستی دے یا نہ دے، شادی بیاہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اولاد دے یا نہ دے، سب کچھ محنت کرنے کے باوجود بھی روزی ملے نہ ملے، تو سب کچھ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اسباب میں۔ تو ہم نمبر 1 اسباب اختیار کریں اور تدبیر اختیار کریں۔ ایک جملہ غلط بولا جاتا ہے لیکن اس کو بہت ایمان اور یقین کی بات بتایا جاتا ہے، ہاں کیا کہ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے۔ یہ اسی نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے، تو اسباب اختیار کریں نمبر 1۔ نمبر 2 اس سے مانگے اور دعا کریں، جس کو کہتے ہیں اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق اسباب اختیار کرو اور خوب خوب اللہ سے مانگو، اور اس کے بعد اگر نہ ملے تو صبر کرو۔ پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ناجائز کوئی سبب اختیار بھی کیا تو ضروری نہیں کہ تندرستی مل جائے۔ اگر ہم نے انگوری شراب یا کھجور کی شراب جو بالکل قطعی طور پر حرام ہے، ایک قطرہ بھی اور ایک گلاس بھی، ایسی شراب دوائی میں یا ملا کر یا بغیر دوائی میں ملائے ایسے ہی پی، کسی بھی بیماری کے واسطے پی تو جائز نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے تندرستی ملنا یقینی نہیں ہے، بیماری کا دور ہونا یقینی
نہیں ہے۔ تو اول تو یقینی نہیں ہے، گناہ لازم، بیماری یقینی نہیں، گناہ یقینی اور شفا اور تندرستی یقینی نہیں، تو اس واسطے نہیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ میں یہ مثال دے کر اب آپ کو ایک پوری بات آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا ہر معاملے میں اسی طرح سمجھ لیجیے گا۔ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو گناہ تو یقینی، اور جس کام کے واسطے وہ کیا ہے، جس مقصد کے واسطے وہ کیا ہے، وہ پورا ہو یا نہ ہو۔ اگر پورا نہیں ہوا تو گناہ، اور اگر پورا ہو بھی گیا تو اگرچہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا لیکن اللہ کے ہاں مجرموں میں ہمارا نام لکھا گیا، اللہ کے ہاں نافرمانوں میں ہمارا نام لکھا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی ڈکیتی ڈال کر، چوری کر کے، جیب کاٹ کے کسی کی کوئی مال حاصل کرے، بچ گئے تو بات الگ ہے، اللہ کی نگاہ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، یہاں بچ گئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو اپنا دل خانہ پکا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ۔ تو چونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اس عالم کے مزاج کے مطابق اور اس عالم کے مناسب وہ اپنی تدبیریں اور اپنے احکام نافذ فرماتا ہے۔ بس آپ کو اور مجھے یہی دو کام کرنے کے ہیں، تدبیر سے خوب کام لیں، اسباب اور تدبیر کو اختیار کریں، ان کو نہ چھوڑیں۔ یہاں میرے دل میں بار بار آ رہی بات، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہی بیٹھ گیا کہ اگر اسباب اختیار کرے تو توکل نہیں، اسباب اختیار نہ کرو تو توکل ہے۔ حالانکہ اسباب اختیار کرنے والے کا توکل زیادہ مضبوط ہے، اسباب اختیار کرنے والے کا توکل زیادہ مضبوط ہے، اس واسطے کہ وہ اسباب تو اختیار کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا کہ ان میں ہے کچھ نہیں، رکھا کچھ نہیں ان میں، جب اللہ چاہے گا جب۔ اور ایمان کا مومن کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس ہلکے سے ہلکے اور چھوٹے سے چھوٹے سبب اور تدبیر کو بھی اختیار کرے، اس لیے کہ اسے امید ہے، اسے یقین ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس سے میرا کام بن جائے گا۔ یہ تو بہرحال اسباب اختیار کرے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس کے بعد جس حالت میں رہے، جو حالت بھی ہو اس پر خوش رہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے، جس کی جو مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور زندگی بھر فائدہ ہوگا، آپ ان کو یاد رکھیے گا۔ اور ان حکمت اور مصلحتوں کا ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں کسی کو مومن اور مطیع و فرما بردار رکھنا چاہتا ہوں تو اس کو مال و دولت دے دیتا ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت ایسی ہے کہ تنگ دستی میں بھٹک جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو میں مومن اور فرما بردار رکھنا چاہتا ہوں، ان کو مال نہیں دیتا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ان کو مال دے دیا تو یہ بھٹک جائے گا۔ تو ان سب باتوں اور مصلحتوں کو انسان کی عقل اور انسان کا علم حاصل ہی نہیں کر سکتا، ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو گے یا تم اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا۔ دیکھو، اس کو سمجھنے کے واسطے بھی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوگی، بلکہ تھوڑی نہیں، زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ جب آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے۔ ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عمل ہوتا ہے، پھر وہ عمل ہوتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے۔
بغیر ارادہ بغیر سوچے کوئی کام ہو جاوے وہ تو چوک کہلاتی ہے، چوک. ورنہ ہر کام پہلا آدمی سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ عمل کرتا ہے. اب دیکھو جو آدمی نے ارادہ کیا وہ تو اس کے دل میں ہے، اور اللہ کے علاوہ اس ارادے کو کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے. اب اگر وہ اپنے دل کی بات کو زبان سے کہہ دیتا ہے تو اس نے اپنی دل کی بات ظاہر کر دی، اور اگر اس نے اپنی دل کی بات زبان سے نہیں کہی تو وہ دل میں ہی چھپی ہوئی ہے. جو اس نے ارادہ کیا اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اپنے عمل سے اس نے اپنے دل کی بات ظاہر کر دی، اور جو ارادہ کیا اس نے اگر اس کو وہ کام نہ کیا تو اس نے اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کی. اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی امید ہے آپ سب کے. ایک ارادہ ہے جو دل کا عمل ہے، دل کا فعل ہے. پھر ایک زبان سے کہنا ہے، یہ زبان کا عمل ہے. پھر ایک ہاتھ پاؤں سے اس کو کرنا ہے، یہ ہاتھ پاؤں کا عمل ہے. ہاتھ پاؤں کے عمل کو سب دیکھتے ہیں، زبان کی بات کو سنتے ہیں، لیکن دل کی بات جو چھپی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اب سمجھو آپ بات. جو آدمی دل میں چھپاتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو آدمی زبان سے ظاہر کرتا ہے یعنی زبان سے کہتا اور بولتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو آدمی اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو اس بات کو. یہ اب آپ آگے چلیے. یہ بات تو کوئی سمجھانے اور سمجھنے کی نہیں ہے ہمارے لیے، بات تو بالکل صاف ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا. اور یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ ہماری زبان سے بولے ہوئے الفاظ لکھ لیے جاتے ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا. جو نئی بات اگر آپ کے لیے ہو تو یہ ہو سکتی ہے کہ دل میں چھپے ہوئے ارادے کا بھی حساب ہوگا، اور پھر اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دل کے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا اگر بخشنا بہتر سمجھے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اگر عذاب کا مستحق اس کو سمجھے گا. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ اس کو کوئی معاف کرنے سے بخشنے سے روک سکتا اور نہ کوئی اس کو عذاب سے روک سکتا. یہ بات ہوئی دل کی، ارادے کی. دیکھو ارادہ تو میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا، یہاں تک تو میں نے بات اس لیے سمجھائی تاکہ آپ کو معلوم ہو جاوے کہ ہمارے دل کا بھی ایک کام ہے اور وہ ہے ارادہ. اور یہ معلوم ہم کو ہو جاوے کہ جو دل کا ارادہ ہے یہ بھی ایک عمل ہے اور اس کا بھی حساب ہوگا، یہ معلوم ہو جائے. اب میں آپ کو اس کی تفصیل دوسری طریقے سے سمجھاتا ہوں. یوں کہتے ہیں مختصر کر کے کہ کچھ تو اعمال ہیں ظاہری اعمال، اور ظاہری اعمال وہ ہیں جو ہم ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں، اور ظاہری اعمال ہی میں گن لیا جاتا ہے زبان کے عمل کو یعنی بات کو، تو ان پر ان کا بھی حساب ہوگا. اور دوسری بات ہے، دوسری چیز ہے باطنی عمل یعنی دل کا عمل، باطنی عمل دل کا عمل، ان کا بھی حساب ہوگا. یہ اب دل کا عمل کیا کیا ہے اس کو اب آپ تھوڑا سا تفصیل سے سنیے گا. بہت سارے مفسرین، اکثر مفسرین اس آیت شریفہ کا تعلق گواہی سے جوڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کے گواہ ہو، کسی عمل کے، کسی کام کے گواہ ہو، اور اس شخص کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی گواہ ہے، موقع کا دیکھنے والا، موقع کا جاننے والا ہے، اور وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ میرے
معاملے میں گواہی دو، اور آپ اس گواہی کو چھپاتے ہیں، نہیں دیتے، تو کبیرہ گناہ ہے، اس پر حساب ہوگا۔ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دوستو۔ اب اگلی بات سنیے، ایک شخص ہے، اس کا کوئی معاملہ ہے اور آپ موقع کے گواہ ہیں، آنکھوں دیکھا ہے آپ کا معاملہ، کانوں سنی ہے آپ کی بات، اس کو یہ معلوم نہیں کہ بھئی فلاں آدمی میرے اس معاملے کا گواہ ہے، اس لیے وہ آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ میرے معاملے میں گواہی دے دو، تو آپ پر خود بخود اس کی گواہی دینا فرض ہے۔ مطالبہ تو وہ کر نہیں پاوے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ موقع کا گواہ ہے وہ، تو آپ پر خود گواہی دینا فرض ہے۔ اگر گواہی نہیں دیں گے اور اس کا حق ضائع ہو جائے گا تو گناہ گار ہوں گے، اس پر حساب ہوگا۔ اب اس سے آگے چلے، آج میرا الارم نہیں بجے گا، جب وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیے گا۔ اب آگے چلیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، اگر ہم ان کے کرنے کا ارادہ کر لیں اور پھر کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہم کر نہ سکیں، تو وہ بھی عمل اللہ کے یہاں ایک عمل ہے اور مقبول ہے، اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھو یاد رکھیے بھائی، ارادہ ہونا چاہیے، اللہ جانتا ہے، ٹلانے کے واسطے انشاءاللہ کہہ کے کر دینے سے کام نہیں بننے گا، ہاں ارادہ ہونا چاہیے دل کا، تو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہے تو کچھ لمبی بات، لیکن اس کا سمجھنا ذرا آسان نہیں، جتنا آپ سمجھ سکیں میں سمجھا سکوں اتنی بات بتا دوں۔ جانے کا ارادہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، کرنے کا ارادہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، کبھی تو دل میں آتا ہے کہ کروں گا، کبھی آتا ہے کہ نہیں کرنے کا، کبھی تو دل میں آتا ہے جاؤں گا، کبھی کہتا ہے نہیں جاؤں گا، یہ تو اس کو پکا ارادہ نہیں کہتے، اس پر ثواب نہیں ہوتا، یہ ہے۔ اور اگر پختہ عزم و ارادے کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کو کریں، ہاں کوئی رکاوٹ پیش آ جاوے، عذر پیش آ جاوے تو بات الگ ہے، یہ ہے۔ اب آپ اسی کو آگے چلیے گا، اگر کوئی آدمی گناہ کا پختہ ارادہ کر لے، اور گناہ کے پختہ ارادے کی پہچان بھی وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اسباب اور رکاوٹ پیدا ہو جاوے اور اسباب نہ بن پڑے تو بات الگ ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو اس کو اس کام کا گناہ ملے گا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اب اس کو مثال سے سمجھ لو جی، ایک شخص نے پکا ارادہ کر لیا میں فلاں کو گولی مارنی، فلاں کو قتل کرنا، دل کا تو پکا ارادہ ہے، اب اس کو ہتھیار نہیں ملے وہ الگ بات ہے، ہتھیار مل گیا لیکن کہیں موقع نہیں لگا وہ الگ بات ہے، لیکن جب اس نے پختہ ارادہ کر لیا تو اب قتل کا گناہ اس کو ہوگا، یہ سمجھ لو آپ۔ اور ایسے بھی بہت لوگ ہیں، اس لیے میں نے اس کو صاف بیان کیا، اور ایسے بھی بہت لوگ ہیں میں فلانی کو پسند کرتا ہوں، بس پوری طرح پسند ہے، نکاح تو کر نہیں سکتا میں، ہے کچھ رکاوٹ، لیکن ہاں اب پختہ ارادہ ہے لیکن نہیں ملا موقع، مثلا نہیں ہوئی وہ آمادہ اور تیار، نہیں رسائی ہو سکی وہاں تک، تو زنا کا گناہ ہو گیا،
زنا کا گناہ ہو گیا، یہ سمجھ لیجیے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اسی طرح اور دوسری بات سمجھیے گا۔ کسی کو پسند کیا، اب وہاں تک تو رسائی نہیں ہے، لیکن پکا ارادہ اس طرح کرتا ہے کہ بھائی اگر مجھے مل جاوے تو ایسا ایسا کروں۔ اب اس کی تصویر اپنے دل میں رکھ کے اس سے مزے لیتا ہے، آخر تک پہنچتا ہے، گناہ ہوگا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، جی ہاں، یہ چند مثالیں ہیں۔ دیکھو آج تو میرے باپ نے کہہ دیا جو کچھ کہہ دیا، آج تو اس نے مجھے ذلیل کر دیا جو کر دیا، اگر آگے اس نے ایسا کیا نا بس تھپڑ بہت کھینچ کے ماروں گا سب کے سامنے ہی، چاہے کچھ ہو جاوے۔ یہ ارادہ تو اس کا پکا ہو گیا، گناہ ملے گا۔ یہ اس واسطے میرے دوستو جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی گناہ کے عزم و ارادے سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ اس پر حساب ہوگا۔ وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہے یہ کہ کروں گا، کبھی دل میں آتا کروں گا، کبھی دل میں آتا کہ نہیں کروں گا، تو سمجھو ارادہ نہیں ہے۔ اور اگر بس یہ ہے کہ کروں گا، نہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ ارادہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے چلیے گا۔ یہ بات آپ کو عرض کی گئی تھی، آپ کے سامنے بھی عرض کی گئی تھی، کچھ تو اعمال ہوئے ہاتھ پاؤں کے، اور کچھ اعمال ہوئے زبان کے، اور کچھ اعمال ہوئے دل کے۔ دل کے اعمال پر بھی حساب ہوگا۔ اب جو باتیں آپ کے سامنے آئی وہ آئی، اب اس سے اگلی کیا بات ہے؟ تکبر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اور یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے نہیں۔ عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، مثلا اس کو وہ دھمکاتا ہے، مثلا اس کو سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ عمل بھی ہے، جب عمل ہوگا جب تو گناہ ہوئے گا، لیکن دل میں اگر یہ ہے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، تو یہ دل کا ایک عمل ہے، فعل قلب ہے، دل کا ایک عمل ہے، اس پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے کتابوں میں لکھا ہے کہ تکبر حرام ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے رہیے گا، بہت سارے گناہ ہیں ایسے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے جس کو کہتے ہیں مال کی بیجا محبت، عہدے کی بیجا محبت۔ کیا مطلب؟ کوئی شخص اپنا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مجھے تو مال چاہیے، کسی کو قتل کر کے ملے تب لینے کو تیار، اور جی دھوکہ دے کر جب تیار، چھین کر جب تیار، چوری کر کے تب تیار، بس ملے جس طرح بھی ملے۔ اس کو کہتے ہیں مال کی بیجا محبت، حب مال کی بیجا محبت۔ اور اس کی ناپسندیدگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ بھی ایک ناپسندیدہ عادت ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ بھی دل کا عمل ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے ہے بخل۔
کنجوسی جس کو ہم کہتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتا، نہ قربانی کرتا، نہ کسی کو کبھی دیتا، وہاں تو خرچ کر دیتا ہے جہاں اس کی بڑائی ہوتی ہے، وہاں تو خرچ کر دیتا ہے جہاں نام آوری ہوتی ہے یا کچھ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اور آخرت کے ثواب کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتا۔ یہ بخل ہے، یہ دل کا عمل ہے، دل کا فعل ہے، اس پر حساب ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں آپ کو دے دی جی، تو اس طرح سمجھتے جائیے میرے دوستو۔ ان کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، بری عادتیں، ان کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا بالکل الٹا معاملہ ہے، وہ ہے اخلاق حمیدہ، اچھی عادتیں۔ مثال کے طور پر تکبر کے مقابلے میں ہے تواضع، یہ دل کا ایک فعل ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت کے مقابلے میں ایک اچھی عادت ہے جس کو کہتے ہیں زہد، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ جیسے بخل بری عادت ہے، اس کے مقابلے میں ہے سخاوت، تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ بہت ساری باتیں ہیں، آگے چلے جائیے گا۔ ایک شکر ہے، ایک ناشکری ہے۔ شکر اچھی عادت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ ناشکری ایک بری عادت ہے، اس پر گناہ ہوگا۔ صبر ایک اچھی عادت ہے، اس پر ثواب ہوگا، اجر ملے گا۔ اور بے صبری ایک بری عادت ہے، اس پر سزا ہوگی۔ غرض جس میں ہمارے ارادے کو دخل ہے، جس میں ہمارے ارادے کو دخل ہے، وہ ایسا ہی عمل ہے جیسا کہ ہمارے ہاتھ کا عمل اور ہماری زبان کا عمل، اور جس میں ارادے کو دخل ہے وہ دل کا عمل ہے۔ اور جیسے ہاتھ اور زبان کے اعمال کا حساب ہوگا، ایسے دل کے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ بات تفصیل سے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں رہی ہوگی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اب میں کہتا ہوں، جس طریقے سے اعمال کو درست کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے اخلاق اور عادات کو بھی درست کرنا ضروری ہے، نہیں تو آدمی مجرم ہو۔ للہ ما فی ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اس کو چھپا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اب آگے چلیے، قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ یہ تو وہ اعمال ہیں جن پر میرے فرشتے مطلع ہوئے، جن کا میرے فرشتوں کو پتہ چلا، علم ہوا، انہوں نے وہ لکھ لیے۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کا میرے فرشتوں کو علم نہیں، ہاں مجھے علم ہے، ان کا بھی حساب لوں گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک بات اور سن لیجیے گا آپ، یہ تو لمبی تفسیر ہوتی رہے گی، فائدہ تو آپ کو ہوتا رہے گا۔ بعض مرتبہ آدمی کے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے کا مطلب ہوتا ہے برا خیال، اور الحمدللہ اب اللہ تبارک و تعالی چل پھر کر اور بہت سارے لوگوں کو وابستہ کر کے مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ پہلے تو طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، وہی اپنا سوال اپنے جواب بات ہمارے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اب اکثر و بیشتر عوام سے واسطہ پڑتا ہے، عوام سے، علماء سے، وہ اپنی بات سامنے رکھتے ہیں۔ دل کی کچھ اور بھی حالتیں ہیں، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، آج تک تو کچھ فائدہ ہوا نہیں، اللہ ہے بھی کہ نہیں، وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا۔ اب یہ بات دل کے اندر آ گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو دیکھو دوستو، اگر دل میں آئی اور آپ نے اس کو اپنے دل میں نہیں ٹھہرائی تو اس پر کوئی حساب اور کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔
اور اگر اس کو اپنے دل میں ٹھہرا لی اور بٹھا لی اور اپنے ارادے سے آپ نے ایک بات طے کر لی کہ بس ہے ہی نہیں اللہ میاں، تو وہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں، ایک بات دل کے اندر ٹھہرا لی، جس کو کہتے ہیں کہ ایسا ہی یقین کر لیا، ایسا ہی ارادہ کر لیا، ایسا ہی یقین کر لیا، تو ایمان بھی ختم اور اس پر جو پکڑ ہوگی وہ اپنی جگہ۔ بہت مرتبہ آدمی کہتے ہیں اس طرح کی بات، بھائی اتنے ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، اتنے ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، پھر بھی پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اللہ میں یہاں کوئی انصاف بھی ہے کہ نہیں؟ اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا مخلوق پر ظلم کر رہا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں بگڑ رہا اس کا، اللہ کے یہاں انصاف بھی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے خیال دل میں آتے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، یہاں بھی وہی بات ہے، اگر آیا اور آپ نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا، ٹھہرایا نہیں، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور ایمان میں کوئی خلل نہیں ہوگا، ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر اس کو دل میں ٹھہرا لیا اور آپ نے اس کو اپنی سوچ، اپنا نظریہ بنا لیا، اللہ میں یہاں انصاف نہیں ہے بھائی، یہ سوچ لیا، تو اب یہ ایمان بھی ختم اور یہ برا عقیدہ ہے، برا عقیدہ۔ آگے چلو، بہت ساری باتیں مثال کے طور پر، بس وہ یحاسبکم باللہ پر ہیں یہ باتیں ساری۔ ارے بھائی، یہ دیوی دیوتا کے سامنے سر رگڑے ہیں، ان پہ ماتھا رگڑے ہیں اور وہاں سے چڑھاوا کچھ نہ ملتا ہوگا جبھی تو۔ یہ جو بازاروں پہ جامع ہیں، وہاں سے مرادیں مانگے ہیں، ان کی مراد پوری ہوتی ہوں گی جبھی تو۔ بھائی معلوم ایسا ہو کہ ہاں ان کے پلے بھی کچھ ہے، ان کو بھی کچھ اختیار ہے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے سے بھی کچھ ملتا ہے، اور مزار پہ چادر چڑھانے سے، مزار پہ سجدہ کرنے سے بھی کچھ ملتا ہے۔ یہ تو دیکھو دوستو، اگر دل میں بات آئی اور ٹھہرائی نہیں، ساتھ کے ساتھ نکال دی، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر اس کو دل میں بٹھا لی اور ایسے اپنا نظریہ اور اپنی سوچ یعنی عقیدہ ایسا ہی بنا لیا، ایمان ختم ہو گیا۔ یہ تو اپنے دل کا بھی دھیان رکھنا ہے، اپنے دل کو بھی سنوارنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے گناہ کے ارادے کا، دیکھو تو ہمارے اختیار میں ہے، ہرگز نہ گناہ کا ارادہ کریں، خیال چ جتنا آوے لیکن دل کے اندر اس کو ٹھہراوے نہیں۔ بھلائی کا ارادہ کریں، ثواب ملے گا۔ جہاں تک ہے عقیدہ جس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف کوئی خیال آتا ہے، جیسے کہ میں نے آخر میں 2-4 بتائی، تو ان کو اپنے دل میں ٹھہراوے نہ، بلکہ جب ایسی بات آیا کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ یہ پڑھا کریں، اور پھر سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، بس، اور ادھر سے دھیان ہٹا لیں۔ اور دھیان ہٹانے کے باوجود اگر وہ بار بار آ رہا ہے، لیکن آپ اپنے ارادے سے اس کو نہ سوچیں، اپنے ارادے سے اپنے دل میں نہ بٹھاویں اس کو، تو پھر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ہوگی بات، ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اب رہے بات برے اخلاق اور بری عادتیں، وہ تو ہمارے دل کے اندر جمی بیٹھی ہیں، جمی ہوئی ہیں، تو ان بری عادتوں، برے اخلاق کو کوشش کر کے نکالنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ دیکھو آج آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ باطن کے گناہ کون سے ہیں، اور بس میں یہی بات پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ